مجھے لگتا ہے یوسفی نے دوبارہ جنم لیا. بے شک بے شک. اسی چھوٹے کا. لیکن شکر ہے یہ بینک میں نہیں ہے. بہرحال بہت عمدہ نمونہ پڑا, ادب مذاق کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا. بہت بہت علی سجاد نے بہت خوبصورت ہمیں مسکراہٹیں بلکہ کہہ کہے بکھیرے, اس سے اعصاب کو سکون ہو گیا. سب کے چہروں پر میں تازگی دیکھتا ہوں. شکریہ. اب ہم اپنے ایک اور دوست اور 20 سال پرانے شاگرد رشید عمر کا اندازہ ہوتا ہے. میں تو سمجھا تھا آپ اور میں یہ رشید بھی موجود تھے. اس لیے تو آپ کو رشد و ہدایت ملی. اللہ نے جو ان کو خلاق ذہن دیا ہے, ان کا وسیع مطالعہ ہم اکثر استفادہ کرتے ہیں. بلال حسین جو شدید بخار میں مبتلا تھے اور اٹھنے کے قابل نہیں تھے, لیکن ہماری کشش انہیں کھینچ لائی. اب ان کا تھوڑا بخار بھی کم ہو گیا. ابھی وہ غبار دل کا نکالیں گے, ان کا بخار بھی اتر جائے گا. بلال حسین تشریف لائیں. یہ تحریر اقبال کا سحر, صرف ایک شعر. بال کا سحر, جی جی, صرف ایک شعر. کسی نقاد نے ایزا پاؤنڈ کے بارے میں کہا کہ اس کی فقط ایک سطر میں 12 سال میں سمجھ سکا. ہمارے اقبال پرستوں کا اقبال کی شاعری کے بارے میں گبان مولانا روم جیسا ہے, ہست قرآن در زبان ریختہ. ایسا دعویٰ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, بشرطے کہ خیر چھوڑیے میری شرائط کو. یہ مقام معاہدہ عمرانی میری شرائط پر ممکن نہیں. میرے تو اپنے سر پر اقبال کا بہت سوال ہے. اقبال کا وہ شعر جس نے مجھے 6000 سالہ انسانی سماج پر نگاہ دوڑانے پر مجبور کر دیا. کیا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, کیا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر, طاؤس و رباب آخر, طاؤس و رباب آخر. قدیم غاروں میں بسنے والے انسان کا طرز زندگی کیسا تھا, اس کی خوراک, اس کے لباس, مذہب, عقائد کا اظہار پتھر کی ان دیواروں پر بنے نقش و نگار سے ہوتا ہے جو آج بھی انہی غاروں میں محفوظ ہے. نشاط ثانیہ سے پہلے یورپ پر فن مصوری کا جو دور رائج تھا اسے ایلیگنس کہا جاتا ہے, جس کے بڑے دماغ باروک اور روکو مانے جاتے ہیں. ان دونوں اصحاب کے ہاں اس وقت کے کلیسا اور سماجی تناؤ کا اظہار ملتا ہے, جس میں کیتھولک ڈوگما اور بائبل کے مناظر کی منظر کشی ملتی ہے. 17ویں صدی کے قریب پہنچ کر یہی آرٹ انلائنمنٹ کے لیے ٹرانزیشن یا تغیر کا مواد مہیا کرتے ہیں. یہاں سے مذہبی تنقید کا ایک عہد طوفانی شروع ہوتا ہے, جس میں یورپی بادشاہی دربار اور چرچ کے اندر احیاء کی جھلک نظر آتی ہے, جسے بجا طور پر 1517 کی لوتھر کی بغاوت کا ساتھی کہا جا سکتا ہے. یہاں سے آرٹ اصل زندگی کی طرف مراجعت کر جاتا ہے, اور جہاں جا بجا مصوری میں کسانوں کی روزمرہ مصروفیات اور زمینی حالات کی عکاسی ملتی ہے. ایک انسان مرکزیت تہذیب کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جس کے آثار صحائف آسمانی کے بجائے مونالیزا کی مسکراہٹ میں ملتے ہیں. مگر کہاں کہ طاؤس و رباب آخر. اصل نام تو مجھے یاد نہیں, مگر کنیت اس کی ابو ذریعہ تھی, جس کا ہنر یحییٰ برمکی جان گیا تھا. کہتے ہیں وہ اپنے زمانے سے 200 سال پہلے پیدا ہوا تھا. مزراب کا چوتھا تار اسی کا لگایا ہوا ہے. یاد رہے ایک تار اضافی ہونے سے اس ساز کی پوری ریاضیاتی بنت یا میتھمیٹیکل کمپوزیشن ہی بدل جاتی ہے. اس نے عربوں کو تہذیب اور آداب سکھائے. گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ ملبوسات کا رواج اسی کی دین ہے. اس نے پہلی دفعہ چمچ کانٹے سے کھانے کا رواج وضع کیا اور گاؤ تکیے سے بیٹھنے کے آداب سکھائے. نتیجتاً وہ اجڑ بربر نیم وحشی تہذیب کے دل دادا ہوئے.
صد ہے تاؤس و باب آخر. مائیکل اینجلو موسس کا مجسمہ بنا کر فارغ ہوا, چند قدم پیچھے ہٹا اور اپنے شاہکار پر ایک گہری نظر ڈالی, اور پھر غصے سے ہتھوڑا اس کی ران پر مار کر بولا, تم آخر بولتے کیوں نہیں؟ بیتھوون نے 9 سمفنیاں ترتیب دی. اس نے نپولین کی مدح میں بھی ایک سمفنی ترتیب دی, مگر جب انقلاب کے بعد وہ مطلق العنان بن بیٹھا تو اس کا مخالف ہو گیا. ایک قریبی دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا, میرے دوست تم محض پیدائش کا حادثہ ہو, مگر میں نے خود کو خود بنایا ہے. آہ کہ طاؤس و رباب آخر. خدا نے لوہا پیدا کیا اور آدم کی مٹھی نے اسے پگھلا دیا, پھر اس دانت سے نت نئے کمالات پھوٹے. اس لوہے کو کوٹ کر ایک خاص وضع میں خمیدہ کر لیا جاتا ہے, اور پھر پاسکل کے قانون دباؤ کے تحت رگڑ کر تیز دھار بنا لیا جاتا ہے. اس ابروئے خمیدہ کو خوبصورت دستے سے مزین کیا جاتا ہے, جس سے اس کی مضبوط گرفت بن جاتی ہے. غصے کے عالم میں جب انسانی دماغ اینڈرلین خارج کرتا ہے, ہاتھ اور بازو کی یہ گرفت اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے. ہوا میں لہرا کر یہ خمیدہ آہنی ابرو جب مخالف کی گردن میں وار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اوپری جلد کے ایپیڈرمل ٹیشو کٹ جاتے ہیں. پھر اس کے نیچے پروٹین اور لحمیات کے بنے پٹھے 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں, جس سے شریانیں اور وریدیں پھٹ پڑتی ہیں اور ان سے گرم لہو ابل پڑتا ہے. دماغ کو آکسیجن والے خون کی رسد بند ہو جاتی ہے اور عقل و فرق یا ریزننگ کا یہ آلہ منجمد ہو جاتا ہے. بقول اپیکورس عقل مغز سر کا ایک فعل ہے. جب یہ سر جدا ہو کر گرتا ہے تو مخالف کی فکر اور دلیل گوشت پوشت کے ایک لوتھڑے کی صورت آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے, اور یوں مخالف پر آپ کی جیت سکہ بند ہو جاتی ہے. کہ شمشیر و سناول. بلڈیورا نے لکھا کہ 3400 سالہ معلوم انسانی تاریخ میں صرف 260 سال ایسے ہیں جو پرامن گزرے, باقی تمام عہد جنگ و جدال سے بھرا پڑا ہے. میرا ماننا ہے کہ جنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے دلیل ہار جاتی ہے, اور جنگ ختم وہاں ہوتی ہے جہاں سے دوبارہ دلیل کا احیاء ہوتا ہے. دانشوران حاضر جدلیات کی مد میں بھی شمشیر و سنا کو لازم رکھتے ہیں, مگر میری دانست میں تاریخی جدلیات کا عمل ہمیشہ اسی سے ثبوتائی ہوتا ہے. جنگ و جدل نے ہمیشہ منارکی آمریت کی رائیں استوار کی ہیں اور عقل و دلیل کی بنی ہوئی راہوں کو بھی مزدور کیا ہے. حریت فکر کا خاصہ ہوتی ہے جس کا اظہار دلیل سے ہوتا ہے اور منتہا تہذیب پر. ہماری نوجوان نسل کو فکر اقبال کے نام پر جو ویکسین لگائی جاتی ہے اس کا تریاق بھی اقبال کی فکر میں ہی موجود ہے. اس مشکل کام کا بیڑا نہیں اٹھایا جا سکتا کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں, گر ہو تو کیوں کر ہو. زوال پذیر معاشرے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دانشور آگے بڑھنے کی بجائے ماضی کی جامد فکر سے عصر حاضر کے عقدے سلجھاتے ہیں جس کا شاید زمانہ لگ چکا ہو. ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. ہمارا دانشور جاگا ضرور ہے مگر پرانی فکر کے خواب میں. آخر اپنی ہی ذہنی اختراع پر ڈٹ جانا اور تمام کھڑکیاں دروازے بند کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے. ہے آدمی بجائے خود ایک معاشر خیال. آئیں کہ اقبال کو اقبال سے روشناس کرائیں, اس عظیم شاعر کو اس کی نظر سے دیکھیں, اس کا عظیم پیغام جانیں اور اس کے فکری مغالطے اس پر اشکار کریں کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. 60-70 سال قوموں کی زندگی میں ایک دن ہوا کرتا ہے. بقول شخص سے ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں مگر پانے کو ایک جہان پڑا ہے. بہت اعلیٰ.